لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیں. پہلے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ادھر سامنے آ جائیں، سامنے جگہ ہے. جو لوگ ادھر سائڈوں میں بیٹھے ہیں ادھر سامنے آ جائیے. سامنے آپ لوگ بھی تھوڑا قریب آ جائیں. صلوات پڑھتے رہو. آ جاؤ بیٹا، ادھر قریب آ جائیے، کیونکہ بعد میں پھر لوگ یہاں آ نہیں پائیں گے. تو لوگ تھوڑا قریب آ جائیے. جو بزرگ ہیں ان کی بات الگ ہے. اولن ترین صلوات پڑھیں محمد والے. یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد والے محمد علیہ السلام کا مقروض ہے. اب اگر آپ کے لوہے ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں. میں نے عزیزان محترم جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ آل عمران کی بڑی معروف آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز ہرگز مردہ تصور نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں اور وہ زندہ ہیں. تو عزیزان محترم معلوم ہوا کہ جو شہیدان راہ خدا ہیں انہیں کبھی موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. یہ پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان فرمایا اور ان کی زندگی کی ضمانت لی. اب شہادت کا جو درجہ ہے وہ بڑا عظیم درجہ ہے. یہ پروردگار جسے منتخب کرتا ہے اسے اس عظیم درجے پر فائز کرتا ہے. لیکن امت مسلمہ نے شہادت کو اتنا ہلکا کر دیا کہ جس کو جی چاہا شہید کہنے لگے. معلوم ہوا کہ کبھی صدام کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا تو جب وہ مر گیا مردود تو اسے مسلمانوں نے شہید لکھا. توجہ چاہتا ہوں. اور جب اسی طرح سے اسامہ بن لادن ابٹا آباد میں پاکستان میں مارا گیا تو اسے بھی مسلمانوں نے شہید لکھا. اسی طرح قذافی جب گندے پانی کے گندے نالے سے باہر نکالا گیا اور فوج نے اسے مارا تو اس کے بعد اس کی موت کے بعد اسے بھی شہید کہا گیا. توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں آپ شہادت کو کتنا سستا اور کتنا ہلکا کر دیا امت نے کہ جسے جی چاہا اسے شہید لکھنے لگ گئے. بلکہ شہادت تو بڑا عظیم درجہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. شہادت کے لیے انتخاب ہوتا ہے، ہر ایک کی قسمت میں شہادت نہیں ہوتی. تو عزیزان محترم، کیا ایسے ویسے لوگوں کو جن کا میں نے ذکر کیا کیا ہم انہیں شہید مان لیں؟ امت کے کہنے سے ہم انہیں ہرگز شہید نہیں مان سکتے، اس لیے کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ
عند ربہم یرزقون، خبردار شہید کو کبھی مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کیا امت مسلمہ قرآن کے اس دعوے کو ان لوگوں کے ذریعے سے سچ ثابت کر کے دکھائے گی؟ کیونکہ قرآن نے دعویٰ کیا شہید زندہ ہے، کیا ان کے ذریعے سے ثابت کر سکتی ہے کہ یہ زندہ ہیں اور یہ شہید ہیں؟ عزیزان محترم، جب صدام کو پھانسی دی گئی تو آپ دیکھیں ویڈیو کلپس موجود ہیں، اس نے کہا کہ میں عراق کا صدر ہوں، مجھے نہ مارو، مجھے قتل نہ کرو۔ یعنی جب اس نے کہا مجھے نہ مارو، مجھے نہ قتل کرو، تو یعنی کہ وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اسی طرح سے ابٹا آباد میں جب اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا، اس نے بھی فوجوں کے سامنے سرنگو کر کے کہا کہ مجھے مت مارو۔ اسی طرح سے قذافی نے جب اسے گندے نالے سے باہر نکالا گیا اور فوج نے اس کو گولی ماری تو اس نے بھی کہا کہ مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو۔ تو یاد رکھیے کہ شہید ایسے لوگ نہیں ہوتے جو موت سے زندگی بھیک میں مانگتے ہیں۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، شہید تو وہ ہوتے ہیں جو موت کو زندگی بھیک میں دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو شہید کبھی موت کے سامنے جھکتا نہیں ہے اور موت سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا، بلکہ موت کو زندگی بھیک میں دے دیتا ہے۔ اور دیکھو، اگر شہید کی شان دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں امام حسین کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے نانا کے دین، اگر تیرا تحفظ میرے جان دینے سے ہے تو اے تیرو آؤ مجھ پہ برس جاؤ، اے نیزو آؤ میرے سینے میں آگے پیوست ہو جاؤ۔ یہ ہے شہید کی شان۔ شہید بھاگتا نہیں ہے، شہید چھپتا نہیں ہے، شہید گھبراتا نہیں ہے۔ اور پھر تم ان تینوں کے ذریعے کیسے ثابت کرو گے کہ شہید زندہ ہے؟ بھئی یہ تین ہے نا، توجہ ہے، اسامہ ہے، صدام ہے اور قذافی، توجہ چاہتا ہوں، یہ تین ہیں۔ تم ان تینوں کے ذریعے شہادت کیا ثابت کرو گے جب ان تینوں کے ذریعے دین نہیں ثابت کر پائے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ کیونکہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، تو ثابت کرو ان کے ذریعے سے کہ شہید زندہ ہے۔ عزیزان محترم، سارے حافظان قرآن دیوار کعبہ سے ٹکر مار مار کر مر جائیں مگر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ شہید زندہ ہے۔ سلام بھیجو حسین ابن علی پر کہ شام کے بازار میں نوک نیزہ پر بریدہ سر سے تلاوت کلام کر کے بتایا کہ شہید زندہ ہے۔ صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر۔ اب کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو امام حسین کی مجلسیں کرتے ہیں، گھر گھر مجلس، ہر عزا خانے میں مجلس، ان مجلسوں کا کیا فائدہ ہے؟ شہادت امام حسین کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان مجلسوں کا فائدہ کیا ہے اور شہادت امام حسین کا فائدہ کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے، شہادت امام حسین کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آج کے زمانے میں، موجودہ زمانے میں، یہ جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں، جلوس عزا برآمد کر رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ اور شہادت امام حسین کا موجودہ زمانے میں فائدہ کیا ہے؟ علامہ مسعودی اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے قلمکار ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں۔ انہی نے کتاب لکھی مروج الذہب۔ اس کتاب میں لکھا کہ وفات پیغمبر کے بعد اسلام میں تبدیلیاں آنے لگیں، دین بدلنے لگا، شریعت میں من کے مطابق، دل کے مطابق، چاہت کے مطابق تغیرات کیے جانے لگے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ دین اتنا بدل گیا، اتنی تبدیلی آ گئی، کتنے سال میں؟ صرف 50 سال کا عرصہ ہے۔ سن 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی، سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت،
10 محرم 61 ہجری، 50 سال کا وقفہ۔ اس 50 سال کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں کہ دین کو اس طرح سے بدل دیا گیا تھا کہ حاکم وقت شراب پی کر، شراب کے نشے میں امامت کر رہا تھا، مسجد میں آ کے نماز پڑھا رہا ہے شراب پی کے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی، کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی ٹوکے کہ تم شراب پی کر آئے ہو اور نماز پڑھا رہے ہو۔ سب شرابی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں دین کس طرح سے بدل رہا تھا۔ اور حاکم وقت کا دل چاہا تو اس نے خود نہ جا کر کے کنیز کو مردوں کا لباس پہنایا، اور وہ آ کر مسجد میں امامت کر رہی ہے مردوں کے انداز میں، عورت مرد کا لباس پہن کر، اور اس نے نماز پڑھائی۔ حاکم وقت پھر آیا اگلے دن، پھر شراب پیے ہوئے فجر کی نماز پڑھاتا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد پوچھتا ہے کہ اگر کہو تو 4 رکعت پڑھا دوں۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ دین کس طرح سے بدل رہا تھا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ انتہا تو تب ہو گئی کہ جب جنگ صفین میں حاکم شام مولا کائنات سے جنگ کرنے کے لیے آیا، اور وہاں 30,000 کے لشکر کو بدھ کے دن جمعہ پڑھایا۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا، بدھ کے دن جمعہ پڑھایا، اور اتنے بڑے لشکر نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ذل الہی آج تو بدھ کا دن ہے، نماز جمعہ کیوں پڑھا رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، 30,000 نے، اتنے بڑے لشکر نے نماز پڑھی۔ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں پڑھی؟ وجہ یہ تھی کیونکہ جو حاکمان وقت تھے، جو صاحبان اقتدار تھے، ان کے عمل کو لوگ شریعت سمجھنے لگے تھے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہی دین ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہی شریعت ہے، تو پھر ٹوکے کون، روکے کون؟ کیونکہ ان کا عمل ہی شریعت ہے، ان کا عمل ہی دین ہے۔ تو حاکمان وقت کے عمل کو لوگ دین و شریعت سمجھنے لگے تھے۔ اب سنیے امام حسین کی شہادت کا فائدہ کیا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد امام کعبہ بھی آ جائیں اور کسی معمولی سے گاؤں میں جائیں جہاں جاہل عوام ہو، جاہل مسلمان ہو، وہاں بدھ کے دن اگر جمعے کی نماز پڑھانا چاہیں تو جاہل سے جاہل مسلمان بھی بدھ کے دن جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے امام حسین کی شہادت کا فائدہ کیا کہ امام حسین نے 10 محرم سن 61 ہجری کو ملوکیت اور شریعت کے درمیان خط فاصل کھینچ دیا کہ آج سے ملوکیت اور ہے، شریعت اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے فائدہ موجودہ زمانے میں شہادت امام حسین کا کہ شریعت اور ملوکیت کو امام حسین نے 10 محرم سن 61 ہجری سے الگ الگ کر دیا کہ اب آج کے زمانے میں حاکم وقت کا عمل شریعت نہیں ہے، اب سعودی عرب کے سلطان کا عمل دین نہیں بنتا، شریعت نہیں بنتا۔ توجہ چاہتا ہوں زان محترم، تو یہ امام کا جو شہادت کے تعلق سے فیض ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اب آئیے مجلس سے کیا ہے، یہ جلوس ہے ازا کیا ہے، ان کا کیا فائدہ ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں زان محترم۔ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ سڑکوں پہ کیوں آتے ہیں، تو اب آپ سنیے ماتم کیوں کرتے ہیں اور کیوں شاہراہ عام پہ آ کے جلوس کی شکل میں ازا کا اہتمام کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے جلوس نکالا، معلوم ہوا کہ آپ کا محرم کا جلوس شاہراہ عام پر ہے، سڑک پہ جا رہا ہے، کوئی غیر مسلم آیا، اس نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، کہ یہ محرم کا جلوس ہے، کہ یہ کس لیے نکل رہا ہے، کہ اس لیے کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اس نے کہا امام حسین کون تھے، غیر مسلم ہے نا، وہ نہیں جانتا کہ حسین کون ہیں، تو پوچھتا ہے کہ امام حسین کون تھے، تو بتانے والے نے بتایا ارے تم نہیں جانتے، حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، علی مرتضیٰ کے بیٹے تھے۔ اچھا یہ علی کے بیٹے تھے، علی کون تھے، کہ علی ابو طالب کے بیٹے تھے۔
ابو طالب کون تھے؟ کہ عبد المطلب کے بیٹے تھے. توجہ چاہتا ہوں. عبد المطلب کون تھے؟ کہ ہاشم کے بیٹے تھے. ہاشم کون تھے؟ عبد مناف کے بیٹے تھے. اب دیکھیے بات حسین سے شروع ہوئی تھی کہ جلوس کیسا ہے، یہ ماتم کیسا ہے، کہاں تک پہنچی؟ عبد مناف تک. پھر پلٹ کے وہ پوچھتا ہے اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ مارا کس نے ان کو، قتل کس نے کیا ان کو؟ توجہ، کہ یزید نے قتل کیا. اب وہ سامنے والا پوچھتا ہے یزید کون تھا؟ کہ بھئی یزید کون تھا؟ کہ یزید معاویہ کا بیٹا تھا. معاویہ کون تھا؟ ابو سفیان کا بیٹا تھا. ابو سفیان کون تھا؟ حرب کا بیٹا تھا. حرب کون تھا؟ امیہ کا بیٹا تھا. تو بات یزید سے چلی امیہ تک پہنچی. اب سمجھے زمانہ ماتم سے کیوں گھبراتا ہے؟ ماتم شجرے کھولتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مجھے اس مرحلے پر فراست رضوی یاد آ گئے. پاکستان سے کیا خوبصورت شعر کہا انہی نے کہ ماتم ہے تقاضائے وفاداری شبیر. ماتم ہے تقاضائے وفاداری شبیر، اسلام کی شہرگ ہے عزاداری شبیر. میں لکھنؤ والوں میں پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہ ہے ماتم اور یہ ہے عزاداری. اس عزاداری کا فیض میں آپ کو کس طرح سے بتاؤں. مولانا شوکت تھانوی اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں. یہ میں نے وہاں دارالعلوم دیوبند کے سامنے چوراہے پہ اس سال محرم میں تقریر کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ مرکز ہے ان کا اور وہیں کے وہ عالم دین ہیں اور ان کی کتابیں اہل سنت کے ہاں بہت اہمیت رکھتی ہیں. توجہ چاہتا ہوں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ قبلہ یہ تھوڑا سا یہاں سے ہٹ کے گاؤں ہے اور اس گاؤں میں کچھ مسلمان رہتے ہیں. تو کہا جی ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کیا دقت ہے اگر کچھ مسلمان وہاں رہتے؟ کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے قبلہ کہ وہ نہ تو رمضان میں مسجد میں نظر آتے ہیں، نہ سال سے سال بھر تک کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے پتہ لگے کہ یہ مسلمان ہیں. کہ پھر کہ محرم جہاں آتا ہے پہلی محرم سے عزا خانے سجا لیتے ہیں. بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا، عزا خانے سجا لیتے ہیں، 10 محرم تک مجلسیں کرتے ہیں، 10ویں محرم کو جلوس نکالتے ہیں. تو ان کے خلاف فتویٰ دیجئے کہ یہ کافر ہیں، نماز یہ نہیں پڑھتے، روزے یہ نہیں رکھتے، دین کو یہ نہیں سمجھتے، شریعت کو یہ نہیں جانتے. تو ایسے لوگوں کے خلاف تو فتویٰ دیجئے کہ یہ کافر ہیں. تو مولانا شوکت تھانوی نے کہا خبردار دوبارہ ایسی باتیں نہ کرنا. کہ سرکار آپ کے تو آباء و اجداد کا یہی کام ہے، آپ لوگوں نے ہمیشہ عزاداری کے خلاف فتوے دیے ہیں، لہٰذا آج کیا مسئلہ ہے، آج بھی فتویٰ دیجئے اور انہیں کافر قرار دیجئے. کہا نہیں، انہیں کافر نہیں قرار دے سکتا کیونکہ نہ یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ روزہ رکھتے ہیں، نہ یہ دین جانتے ہیں، نہ یہ شریعت جانتے ہیں، مگر حسین کو پہچانتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ حسین کو پہچانتے ہیں اور تعزیہ سر پہ اٹھا کے جلوس میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسین تک پہنچ گئے، اور جب حسین تک پہنچ گئے تو آنے والا کل ہوگا یہ رسول تک پہنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ خدا تک پہنچ جائیں گے. یعنی حسین جو ہے شریعت کا وہ رہنما ہے کہ جو وہاں تک پہنچ گیا تو خود بخود شریعت تک پہنچ جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. حسین وہ رہنما ہیں کہ اگر انہیں نام حسین یاد ہو گیا تو آج اگر یہ لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں تو پھر کل جو آنے والا ہوگا یہ اللہم لبیک کی آوازیں کعبے میں بلند کریں گے. توجہ چاہتا ہوں زان محترم. تو اسی حوالے سے جب بات عزا کے حوالے سے چل رہی ہے تو مجھے اس مرحلے پر مبلغ اعظم بھی یاد آ گئے. مولانا شوکت تھانوی کی بات ہوئی، اسی دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہیں وہ بھی، مبلغ اعظم مولوی محمد اسماعیل دیوبندی. یہ وہ عظیم عالم دین ہے جن کا ہماری ملت پر شیعوں پہ بہت بڑا احسان ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی ذکر ہو تاکہ نوجوان واقف ہوں کہ کیسے کیسے علماء ہمارے ہاں گزرے ہیں. مولوی محمد اسماعیل دیوبندی یہ فاضل دیوبند تھے.
دیوبند سے فارغ تھے، ان کے باپ بھی دیوبند میں وہاں بہت بڑے عالم کی حیثیت سے مشہور تھے، ان کے دادا بھی عالم دین تھے، یہ کوئی عام اور معمولی انسان نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک بنیاد نے مجھے شیعہ ہونے پر مجبور کر دیا، اور شیعہ ہو گئے وہ۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں اتنے بڑے عالم، علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے کس بات پہ شیعہ ہو گئے؟ اس بات پر شیعہ ہو گئے، کہتے ہیں کہ جب میں نے مسئلہ فدق کے بارے میں پوچھا اور اپنے علماء سے دریافت کیا کہ بھئی یہ مسئلہ فدق تو بڑا نازک مسئلہ ہے، اور میں اس پہ ریسرچ کرنے لگا، اسی درمیان میں ایک شخص آ گیا میرے پاس اور وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ قبلہ یہ بتائیے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کا حق انہیں کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب انہی نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میرا وجود پورا مرتعش ہو گیا، میں کانپنے لگا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ کے ساتھ جس نے ناانصافی کی وہ امت کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، چاہ کے سنیے، جس نے جناب سیدہ کے ساتھ ناانصافی کی وہ امت کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصحاب پیغمبر ہیں، رسول اللہ کے دوست ہیں، کہ میں اگر ان کی جگہ ہوتا، اب وہ علامہ لکھتے ہیں خود اپنی کتاب فتوحات شیعہ میں، کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے اس موقع پر کوئی میرے دوست کی بیٹی آتی اور میں حاکم ہوتا اور وہ مجھ سے کہتی، میرے دوست کی بیٹی آ کر، کہ میرا حق ہے اور مجھے دیا جائے، تو وہ کیونکہ میرے دوست کی بیٹی ہے اس لیے میری بھی بیٹی ہے۔ مولوی محمد اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں کہ میری بھی بیٹی ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس کا حق نہ بھی ہوتا، بھئی توجہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ اگر حق نہ بھی ہوتا تو بھی میں اس لیے دے دیتا کہ میرے دوست کی بیٹی ہے، میری ہی تو بیٹی ہے۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں زان محترم، کہ اگر نہ ہوتا تو بھی دے دیتا، اور فاطمہ زہرا کا حق تھا تب بھی نہیں دیا گیا، کہ فاطمہ زہرا کا حق تھا اس کے باوجود بھی نہیں دیا گیا، اور حق فاطمہ کے غاصب قرار پائے یہ لوگ میری نگاہ میں۔ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہو گیا، اور اب جو شیعہ ہوئے تو لاہور میں، پنجاب میں 3 ایسے بڑے شیعہ عالم دین تھے کہ جنہی نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو شیعہ کیا اس زمانے میں، پورے گاؤں، پورے قریے ان کے مناظرے سے شیعہ ہو جاتے تھے۔ اس میں ہے ایک نام تو یہی مولوی محمد اسماعیل دیوبندی کا ہے، اور دوسرا نام ہے فاتح ٹیکسلا محمد بشیر انصاری۔ توجہ چاہتا ہوں، میری نئی نسل بھی جانے کہ علماء کی خدمات کیا ہیں۔ محمد بشیر انصاری، فاتح ٹیکسلا پورا شہر ہے پنجاب میں، اس پورے شہر کو انہی نے ایک مناظرے میں شیعہ کر دیا تھا، اور تبھی سے فاتح ٹیکسلا ان کو لقب ملا، اور پتہ نہیں کتنی بستیوں میں شیعہ کیا انہی نے۔ اسی طرح سے حافظ کفایت حسین نے بھی نہ جانے کتنے لوگوں کو، کتنی بستیوں کو، پوری بستیوں کو شیعہ کیا۔ تو مولوی محمد اسماعیل دیوبندی کا امتیاز یہ تھا کہ یہ سنی سے شیعہ ہوئے تھے، تو مناظرے میں انہیں زیادہ بلایا جاتا تھا، تو سنیوں نے ایک چیلنج کیا مولوی محمد اسماعیل دیوبندی کو کہ بڑے ادھر ادھر مناظرے کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو شیعہ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں آئیے اور ہم سے مناظرہ کیجئے۔ علماء اہل سنت کی بہت بڑی جماعت وہاں پر جمع ہوئی، اور یہاں سے مناظرے کے لیے صرف ایک آدمی گیا، کون؟ مولوی محمد اسماعیل دیوبندی۔ پوری توجہ، مولوی صاحب وہاں پہنچے مناظرے کے لیے، بحث شروع ہوئی۔ اب بار وہ لوگ بحثیں کر رہے تھے، اور کبھی کوئی عالم آتا، وہاں عالم بدلتے رہتے تھے، اور یہاں صرف ایک اکیلے مولوی اسماعیل دیوبندی مناظرہ کر رہے تھے۔ گھنٹوں مناظرے کو ہو گئے، آخر میں اہل سنت والجماعت کے علماء جب جواب نہ دے سکے مولوی اسماعیل دیوبندی کے سوالات کا، تو انہی نے اپنی کتابیں سمیٹی، جہاں جاتے تھے کتابیں لے کے جاتے تھے، حوالے کے ساتھ بات کرتے تھے، ریفرنس کے ساتھ بات کرتے تھے، تو ساری کتابیں سمیٹی، چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ فوراً ان کو سنی علماء نے گھیر لیا، کہا جا کہاں رہے ہیں، پہلے ہمارے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ بہت توجہ، کہا کیا سوال ہے؟ کہ آپ یہ بتائیے کہ پیغمبر کو آپ زندہ مانتے ہیں یا مردہ مانتے ہیں؟ بھئی توجہ رہے،
پیغمبر اسلام کو شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ آج بھی زندہ ہیں یا مر چکے؟ مولوی اسماعیل دیوبندی نے کہا ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام آج بھی زندہ ہیں، پیغمبر زندہ ہیں۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہیں، زندہ مانتے ہیں۔ کہ مولوی صاحب زندہ مانتے ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ پوری توجہ جاگ کے سنیے گا، ایک جملے میں توجہ چاہتا ہوں کہ مسئلہ ختم ہو گیا، مناظرہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ پھر کس بات کا شکوہ کرتے ہو؟ جب پیغمبر زندہ ہیں تو آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ نماز جنازہ علی نے پڑھائی، آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں تدفین علی نے کی۔ ارے بھئی زندہ کا جنازہ اٹھتا ہے، زندہ کی نماز جنازہ ہوتی ہے، آپ تو کہہ رہے پیغمبر زندہ ہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ جو فدق والا ہے، کہتے ہیں کہ فدق نہیں دیا گیا، ورثہ تھا، حق تھا فاطمہ زہرا کا۔ تو زندہ جب انسان ہوتا ہے تو اس کا ورثہ کہاں بٹتا ہے؟ بھئی توجہ، نہ زندہ کا جنازہ ہوتا ہے، نہ زندہ کا ورثہ کسی کو دیا جاتا ہے۔ مولوی خوش ہو گئے کہ ہم نے اسماعیل دیوبندی کو خاموش کر دیا۔ مولوی اسماعیل دیوبندی نے جو کتابیں اٹھا لی تھیں وہ وہیں میز پہ رکھی، رکھنے کے بعد کہا سنو، تم کہتے ہو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر زندہ ہیں، تم کہتے ہو کہ زندہ کا جنازہ نہیں، تم کہتے ہو زندہ کا ورثہ نہیں، تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ۔ تو پیغمبر کے بارے میں تم بتاؤ کہ تم زندہ مانتے ہو یا مردہ؟ توجہ توجہ، کہ پیغمبر کو تم کیا مانتے ہو؟ کہ ہم بھی زندہ مانتے ہیں۔ کہ جب زندہ مانتے ہیں تو پھر زندہ کا خلیفہ کیسا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے نا؟ پھر زندہ کا خلیفہ کیسے بنا لیا؟ بھئی جب زندہ ہے پیغمبر تو جانشین کہاں سے آ گیا؟ جانشین تو مرنے کے بعد آتا ہے نا۔ تو اسی ایک فقرے پہ پورا مناظرہ جیت گئے اور پورے خطے کو شیعہ کر دیا۔ کبھی بات تو ان کی صحیح ہے مولانا کی جو یہ کہہ رہے ہیں، تو مولوی اسماعیل دیوبندی اتنی بڑی شخصیت ہے، اگر پڑھا جائے یقین جانیے ان کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آج بھی ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولوی اسماعیل دیوبندی تم شیعہ ہو؟ ان کا ہاں بے شک میں شیعہ ہوں۔ کہ یہ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہو آپ؟ توجہ رہے کہ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہو، اور جو مسلمان طبقے ہیں وہ خاک شفا پہ سجدہ نہیں کرتے سوائے ہمارے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو کہ آپ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کبھی یہ مقدس خاک ہے کربلا کی، وہاں کیا ہوا کہ کربلا کی خاک پر امام حسین کا لہو بہا، اس لیے ہم اسے مقدس مان کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو مولوی اسماعیل دیوبندی سے کہنے والے نے کہا کہ پھر قبلہ یہ بتائیے کہ جو لشکر یزید کے لوگ مارے گئے ان کا بھی خون تو اسی کربلا کی سرزمین پہ گرا ہے، تو یہ جو سجدہ کر رہے ہو اس میں تو یزیدیوں کا خون بھی شامل ہے۔ توجہ فرمائیے، جواب دیکھیے کیا جواب دیا ہے مولوی اسماعیل دیوبندی نے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، ایک ایک جملے پر رشک آتا ہے ان کے، کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ مولوی اسماعیل دیوبندی سے کہا اس میں تو یزیدی لشکر کا خون بھی شامل ہے، تو آپ خالی حسینیوں کے خون کو نہیں یزیدیوں کے خون کو بھی سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لشکر کے لوگ بھی امام حسین نے بھی قتل کیے، حضرت عباس نے بھی قتل کیے، بہت سارے لوگ ان کے قتل ہوئے، حبیب نے قتل کیے، زہیر نے قتل کیے، علی اکبر نے قتل کیے، تو جو مارے گئے ان کا خون کہاں گرا؟ بھئی وہ بھی تو کربلا میں گرا۔ تو مولوی اسماعیل دیوبندی نے فرمایا یقیناً کربلا میں گرا، مگر ہم سجدہ جو کرتے ہیں یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس خاک پہ سجدہ کر رہے ہیں جس پہ حسین کا خون گرا ہے۔ بھئی توجہ، مگر یہ میں مطمئن نہیں ہوا جواب سے، آپ کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ گرا تو ہے نا لشکر یزید کا خون بھی،
تو مولوی صاحب نے فوراً پلٹ کے کہا، بھئی توجہ فرمائیے گا، کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ مولانا جب آپ شیعہ ہوئے تھے تو جناب سیدہ سے آپ نے کیا مانگا تھا؟ کہ میں نے جناب سیدہ سے کہا تھا، اے میری شہزادی، مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، بس اتنا کرم مجھ پہ کر دیجئے گا، جب آپ کا دشمن میرے سامنے آئے سوال لے کر، اس کا سوال ختم نہ ہونے پائے، جواب میرا شروع ہو جائے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کہیں شہزادی اتنا کرم مجھ پہ کیجئے گا، اور وہی شہزادی نے کرم ان پہ کیا۔ اب جواب دیا کہ سنو، اگر یہی بات ہے تو یہ بتاؤ قرآن کو بوسہ دیتے ہو؟ قرآن کو چومتے ہو؟ کہاں قرآن کو دیتے ہیں بوسہ؟ قرآن کو چومتے، کیوں چومتے ہو قرآن کو؟ کیوں بوسہ دیتے ہو؟ ارے مقدس کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ توجہ کہ اللہ کا کلام ہے تو سنو، پھر اسی کلام میں ہے یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اسی کتاب میں ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا نام بھی اسی کتاب میں ہے، ابلیس کا نام بھی اسی کتاب میں ہے، تو تم شیطان کے نام کو چومتے ہو، تم ابو لہب کے نام کو چومتے ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ ابو لہب کے نام کو چومتے ہو، ابلیس کے نام کو چومتے ہو۔ کہہ رہے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارے ذہن میں اس وقت نہ ابلیس آتا ہے، نہ ابو لہب آتا ہے، نہ نمرود آتا ہے، نہ فرعون آتا ہے۔ ارے ہم تو اللہ کے کلام کو چومتے ہیں، اللہ کا کلام سمجھ کر، کہ بس جیسے تم اللہ کا کلام سمجھ کر قرآن کو چومتے ہو، ایسے ہی ہم خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں حسین کی شہادت کا۔ توجہ چاہتا ہوں، حسین کی شہادت کا محور سمجھ کر خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے غائب ہوئے کہ پھر کبھی زندگی میں مولوی صاحب کے پاس نہ آئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بھئی بہت توجہ، بس تقریر اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آخری بات، کیونکہ یہ حیدر بھائی ہمارے بڑے خلوص سے اس مجلس کو منعقد کرتے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ پروردگار نے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، خصوصاً ان کی بینائی اللہ تعالیٰ بحال کرے، اور یہ خود اپنی آنکھوں سے ساری چیزوں کو دیکھ سکیں۔ میں جب آتا ہوں یہ میرے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں میں لے کے، اور اس وقت جو جملہ کہتے ہیں یقین جانیے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مولانا معاف کیجیے گا، آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ وہی حیدر بھائی جو ہمیشہ میرا استقبال کرتے تھے اور سارے کام مذاق خانے کے خود کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے کون سا امتحان وہ لے رہا ہے، جس کی وجہ سے بینائی وقتی طور پر متاثر ہو گئی ہے، کہ میں دعا کر رہا ہوں امام حسین کے صدقے میں کہ ان کی بینائی جلد از جلد واپس آ جائے۔ تو اب عزیزان محترم آئیے دیکھیے کہ ہم جو تعزیہ بناتے ہیں، بات صرف امام حسین کی ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے گفتگو مکمل ہو جائے۔ تعزیے پر بھی اعتراض ہے لوگوں کو کہ صاحب یہ جو تعزیہ بناتے ہیں یہ بدعت ہے۔ تعزیے میں ہے کیا؟ کہ لکڑی ہے، بانس کی کچھ، اور کاغذ ہے، اور اسے سر پہ اٹھائے ہوئے جلوسوں میں چلے جا رہے ہیں، اپنے گھروں میں سجائے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے جا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ توجہ رہے، یہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے تعزیے کے حوالے سے۔ اب میں پہلے تو یہ عرض کر دوں نوجوانوں کے لیے کہ تعزیہ ہے کیا، تاکہ بات پوری طرح سے نوجوانوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے، اور کوئی ان کے سامنے اس طرح کا ذکر آئے تو جواب دے سکیں۔ تعزیہ دراصل کیا ہے؟ ذریعہ ہے امام حسین کی شبیہ ہے۔ توجہ ہے، کیونکہ کربلا میں جو امام حسین کی ذریعہ ہے اس کی شبیہ ہے تعزیہ۔ جو لوگ کربلا نہیں پہنچ سکتے وہ تعزیے کی زیارت کرتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ ہم امام کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے تعزیہ۔ اب تعزیے کو کیا کہا گیا کہ بدعت ہے؟ کیوں بدعت ہے؟ کہ صاحب شبیہ ہے، شبیہ بنانا بدعت ہے۔ مسلمانوں نے کیا کہا کہ شبیہ بنانا بدعت ہے، اور تعزیہ کیا ہے؟ ذریعہ امام حسین کی شبیہ ہے۔ اب عزیزان محترم میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مسجدیں ہر گلی کوچے میں بنائے ہوئے ہو، یہ مسجدیں کیا ہیں؟ بھائی توجہ جاگ کے سنیے گا، یہ مسجدیں کیا ہیں؟ معلوم بھی ہے، جہاں جا کے نمازیں ادا کر رہے ہو، یہ ہے کیا؟ یہ مسجدیں بھی شبیہ ہیں۔ کس کی؟ مسجد نبوی کی، جو مدینے میں مسجد ہے، مسجد نبوی جہاں پیغمبر دفن ہیں، یہ ساری مسجدیں اس کی شبیہ ہیں۔ اچھا، مسجد نبوی کیا ہے؟ مسجد نبوی جب پہلی ہجرت میں ہجرت کر کے پیغمبر مکے سے مدینے آئے، اللہ کے گھر کو یاد کر کے بہت روئے
کہ کعبہ مجھ سے چھوٹ گیا، میں کعبے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، حکم ہوا کہ کعبے کی شبیہ بنا لو، یہاں پر مسجد نبوی بنائی گئی، کس لیے؟ کعبے کی شبیہ کے طور پر۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، مسجد نبوی کیا ہے؟ کعبے کی شبیہ۔ اچھا کعبہ کیا ہے؟ کعبہ آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کا نام ہے بیت العتیق۔ بیت العتیق کی شبیہ ہے کعبہ، کعبے کی شبیہ مسجد نبوی، مسجد نبوی کی شبیہ ہماری ساری مسجدیں۔ ارے تو اسلام کا تو سارا سسٹم شبیہوں پہ ٹکا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور تم کہتے ہو کہ شبیہ بنانا بدعت ہے۔ ارے شبیہ بدعت ہو جائے گا تو تمہاری نمازیں بدعت ہو جائیں گی۔ جہاں جا کے نمازیں ادا کر رہے ہو وہ بھی شبیہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اب آئیے سورہ نساء کی آیت ہے، قرآن مجید میں اللہ نے شبیہ کے بارے میں کیا کہا؟ یہ دیکھیے کس وقت آیت نازل ہوئی، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس وقت پیغمبر اسلام مولا کائنات سے شب ہجرت گفتگو کر رہے ہیں کہ اے علی آج میری جان کو خطرہ ہے۔ تو مولا علی فرماتے یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے تو میری جان بچ جائے گی، میں ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کی جان میرے سونے سے بچتی ہے تو میں تیار ہوں۔ مولا کائنات بستر پہ لیٹ گئے، جیسے ہی بستر پہ لیٹے گئے یا رسول اللہ آپ جائیے، کہا نہیں یا علی آج آپ کو علی بن کر نہیں لیٹنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ علی بن کر نہیں لیٹنا ہے، کہا پھر کہ آج آپ کو ہماری شبیہ بن کر لیٹنا ہے، پیغمبر بن کے لیٹنا ہے۔ ہمارا بستر، ہمارا تکیہ، ہماری چادر اور تلوار بھی اپنی دیجئے، میری تلوار رکھیے تاکہ دشمن سمجھے علی نہیں نبی سو رہے ہیں۔ تو نبی نے اپنے ہاتھوں سے علی کو شبیہ پیغمبر بنایا، اور جب وہ شبیہ پیغمبر بنا چکے تو پھر آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کیا کہنا، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور ہماری مرضی کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں پر بہت مہربان ہے۔ تم کہہ رہے ہو شبیہ بنانا بدعت ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں بدعت نہیں، منانے والوں پر بنانے والوں پر مہربان ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بھئی احمد سجاد لکھنوی یاد آ گئے مجھے اس مرحلے پر کہ اگر شبیہ ہے بدعت تو کیوں شب ہجرت؟ اگر شبیہ ہے بدعت تو کیوں شب ہجرت؟ علی شبیہ پیغمبر بنائے جاتے ہیں۔ بھئی توجہ ہے نا؟ تو پھر یہ شبیہ کیوں منائے جا رہے ہیں اگر شبیہ ہے؟ اور پھر اگر شبیہ بدعت ہے تو پھر آؤ کہاں تک بھاگو گے؟ قرآن کی کتنی آیتیں میں آپ کو سناؤں۔ یا ابلیسو، ابھی میں نے یہ آیت سنائی ابلیس کے حوالے سے، اور اسی آیت میں ایک اور بہت خوبصورت ہے، وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں تو اس کے بعد پھر آگے بڑھوں اس مرحلے کی طرف کہ یا ابلیسو ما منعک، اللہ نے کہا ہے ابلیس تجھے کس شے نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ بھئی توجہ فرمائیے گا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، تو نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، فاخرج، نکل جا میری جنت سے۔ ابلیس جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ اس نے اسے نہیں مانا جسے اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تو معلوم ہوا جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا جائے اگر اسے نہ مانے انسان تو جنت میں جانے کا حقدار نہیں رہتا۔ تو اب وہ چاہے وہاں دونوں ہاتھوں سے بنایا گیا ہو، چاہے غدیر میں دونوں ہاتھوں سے بنایا گیا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اب عزیزان محترم بس گفتگو آخری منزل پہ آ گئی کہ یہ جو تعزیہ ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، توجہ رہے، یہی تو اعتراض ہے نا مخالفین ازا کو۔ تو سنیں جواب کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں تعزیے کے سامنے کیوں مانگتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے کیا کہا تھا آدم کی خلافت کا اعلان کرتے وقت فرشتوں سے
کہ دیکھو میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم کو خلق کرنے کے بعد کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. ابلیس نے انکار کر دیا، وہاں سے نکال دیا گیا. تو انکار کیا، جنت سے نکالا گیا. کس بات پر؟ کیونکہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، آدم کا احترام نہیں کیا تھا. تو آدم میں کیا ایسا خاص تھا کہ اگر احترام نہیں کیا تو ابلیس کو نکال دیا گیا. ابلیس شیطان نہیں تھا پہلے، یہ بڑا متقی، عالم اور بہت ہی زیادہ قرب الہی حاصل کرنے والا شخص تھا. اس کے پاس بڑا علم تھا، اور دلیلیں اس نے دیکھے قرآن میں جو مکالمہ ہے اللہ سے، کیا خوبصورت دلیلیں دی ہیں. اس سے اس کا علم بھی ظاہر ہو رہا ہے. اب وقت نہیں کہ میں ان دلیلوں کی طرف جا سکوں، میں صرف آپ کو عزا کی طرف لے کے آ رہا ہوں. توجہ رہے. تو کیوں نکالا گیا؟ اللہ نے کہا قرآن میں اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ اس نے آدم کا احترام نہیں کیا. مسئلہ آدم کا نہیں تھا، اس نے انکار کیا کہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، کیونکہ آدم ہے مفضول، میں ہوں افضل. آدم بنے ہیں آگ سے، میں بنا ہوں، آدم بنے ہیں خاک سے، میں بنا ہوں نار سے، یعنی میں آگ سے بنا ہوا ہوں. اس کے بعد دلیل دیتا ہے وہ قرآن میں، اللہ کو کہتا ہے پروردگار میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اس لیے کہ یہ خاک سے بنا ہوا ہے. خاک کو کتنی بلندی پہ لے جاؤ، جیسے اس کو چھوڑو گے نشیب میں آئے گی، نیچے آئے گی. خاک کی فطرت ہے پستی کی طرف آنا، اور آگ کو کتنے بھی نشیب میں روشن کرو اس کی فطرت ہے بلندی کی طرف آنا. لیکن کیا دلیل دی ہے ابلیس نے اللہ کو، کہا میں کیسے پھر سجدہ کر لوں اس کو، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا نہیں، یہاں معاملہ افضل اور مفضول کا نہیں تھا، معاملہ تھا نسبت کا. بھئی توجہ رہے، اسے ہم سے نسبت ہو گئی تھی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، تو اب تم نے اس کو انکار نہیں کیا بلکہ ہمیں انکار کیا، ہماری نسبت کا انکار کیا. تو یہ جو ہم تعزیے کے سامنے جا کے دعائیں مانگتے ہیں تو عزیزان محترم یہ نہ سوچئے کہ لکڑی کا ہے اور بانس کی اس کے اندر کچھ کھپنچے لگی ہوئی ہیں، نہیں، اس کو نسبت دیکھو کس سے ہے. بھائی ہم تو اس نسبت کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں کہ اسے نسبت ہے شہنشاہ اعظم حسین ابن علی سے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بات توجہ چاروں گفتگو تمام ہو گئی. نسبت کا معاملہ ہے. اسے نسبت کس سے ہے یہ نہ دیکھو کاہے کا بنا ہے، کاغذ کا بنا ہے کہ چاندی کا بنا ہے یا کسی اور مٹیریل کا بنا ہوا ہے، نہیں، یہ دیکھو کہ اسے منسوب کس سے کیا گیا ہے، نسبت کس سے. توجہ چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے، یہی ابلیس ہے جناب داؤد کو پروردگار نے جیسی خلافت دی، سورہ سعد میں کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. کہا داؤد ہم نے تمہیں لوگوں کا خلیفہ بنایا، اب تم لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا. بہت توجہ عزیزان محترم، پیروی نفس نہ کرنا. جیسے ہی داؤد کی خلافت کا اعلان ہوا، جاگ کے سنیے گا، آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جملہ، جیسے ہی اعلان ہوا داؤد کی خلافت کا، ویسے ہی سب سے پہلے مبارکباد دینے کے لیے ابلیس آیا. توجہ، ابلیس آیا. معلوم ہوا کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے کا اعلان ہوتا ہے تو سب سے پہلے ابلیس آتا ہے، چاہے داؤد کے پاس آیا ہو، چاہے غدیر میں علی کے پاس آیا ہو، بخن بخن لقا یا علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بھئی ابھی وہاں تک پہنچے نہیں لگ رہا ہے مجھے میرے سامعین کہ وہ کون تھا جس نے آ کے علی کو مبارکباد سب سے پہلے دی تھی. توجہ ہے نا، دیکھیں مسکرا رہے ہیں، سمجھ گئے نا. تو وہ بھی ابلیس تھا اپنے زمانے کا، یہ بھی ابلیس ہے اپنے زمانے کا. توجہ چاہتا ہوں، کوئی بھی ابلیس ہو جو اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے اس کے لیے آتا ہے. آیا کہنے لگا داؤد میں ایک ریکویسٹ لے کے آیا ہوں، ایک درخواست لے کے آیا ہوں. بہت توجہ چاروں اپنے نوجوانوں کی، بس تقریر ختم ہو گئی اسی کے ساتھ کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں. تو داؤد نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کر دی، آدم کو سجدہ نہیں کیا، لہٰذا اب میں چاہتا ہوں کہ میری غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور میں بھی تم لوگوں کی طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور میں عاجز آ گیا یہ شیطانی زندگی سے. تو جناب داؤد نے کہا کہ بھی میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، یہ تو اللہ کا تمہارا معاملہ ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. تو جناب داؤد نے کہا اچھا ہم اتنا کریں گے کہ تمہاری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے، جب وحی کا فرشتہ آئے گا تو میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا اللہ تک. اب وہاں سے جو جواب آئے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. چلا گیا ابلیس. اس کے بعد پھر آئے 2-3 دن کے بعد کہ داؤد کیا ہوا؟ کہ میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا. کیا آیا ادھر سے جواب؟ کہ ادھر سے جواب آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
کہ جس کام کا انکار کیا تھا اگر یہ کام انجام دے دے دوبارہ اسی کام کو پھر سے کر لے تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں غفار ہوں، میری غفاریت، میری رحمانیت، میری کریمی کا تقاضا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا۔ توجہ، مگر کام وہی کرے جس کا انکار کیا تھا۔ انکار کس کا کیا تھا؟ آدم کو سجدہ کرنے سے، یعنی پہلے آدم کو سجدہ کرے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آدم کو تو مرے ہوئے زمانے گزر گئے، اب کیا آدم کو سجدہ کرنا؟ آدم ہے کہاں اس دنیا میں جو میں جا کے آدم کو سجدہ کروں؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ دَاؤُدَ، اللہ کہتا ہے میں نے فوراً داؤد پہ وحی نازل کی اور کہا داؤد اس سے کہو کہ کوئی بات نہیں، اگر آدم نہیں ہے دنیا میں تو قبر آدم تو ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، ذریعے امام حسین تک لا رہا ہوں، تعزیے تک آپ کو پوری توجہ۔ کہ قبر آدم تو ہے، اگر آدم نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، قبر آدم ہے۔ یہ سارے قصص الانبیاء لکھنے والوں نے لکھا اس واقعے کو، توجہ چاہتا ہوں اس آیت کی تفصیل لکھتے ہوئے کہ قبر آدم تو ہے۔ اب کہنے لگا کہ داؤد قبر آدم بھی پتہ نہیں کہاں ہوگی، میں کہاں تلاش کروں گا قبر آدم کو، کہاں ڈھونڈنے جاؤں گا، لہذا چھوڑو جانے دو، جو ہوا سو ہوا، اللہ سے کو معاف کر دے ایسے ہی مجھے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ دَاؤُدَ، اللہ کہتا ہے میں نے پھر وہی بھیجی اور کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، کہ پھر کہ اس سے کہو کہ کوئی بات نہیں، قبر آدم کو تلاش کرنے میں پریشان ہو رہا ہے، کہاں ڈھونڈوں کیا کروں، تو مت ڈھونڈ، مت پریشان ہو، جہاں پر ہے وہیں قبر آدم کی شبیہ بنا لے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، قبر آدم کی شبیہ بنا لے، میں رحمان، میں رحیم، میں کریم، میں وعدہ کرتا ہوں، میں غفار، میں ستار، کہ جیسے ہی یہ قبر آدم کی شبیہ کو سجدہ کرے گا اور سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگے گا، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ بھائی توجہ رہے، میں دعا کو قبول کر لوں گا۔ تو اب یہ قبروں کی شبیہ بنانا بدعت ہے، کہاں ہے وہ بدعتی لوگ؟ آئیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ آدم کی قبر نہیں، شبیہ قبر کے سامنے شیطان جیسا گنہگار بھی اگر آ جائے اور صدق دل سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ تو عزیزان محترم، آدم کی قبر نہیں، شبیہ قبر میں اللہ نے اتنی کرامت رکھی، اتنی ببرکت قرار دی کہ شیطان جیسا گنہگار بھی اگر آ جائے تو اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ تو آدم کی شبیہ قبر کا معاملہ تھا، ہم تو فخر آدم کی شبیہ قبر کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، اور ہمارے گناہ تو ابلیس جیسے بھی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو اب بتائیے انصاف کے ساتھ کہ جب جناب آدم کی شبیہ قبر کے سامنے دعائیں قبول ہو سکتی ہیں تو جو فخر آدم ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہو، اس حسین کی شبیہ قبر کے سامنے دعائیں کیسے نہ قبول ہوں؟ اور گفتگو تمام ہو گئی۔ جلال الدین سیوطی اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم اپنی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب آدم کو جنت سے نکالا تو لباس جنت وہیں اتروا لیا، توجہ ہے، لباس جنت اتروا لیا گیا، اور انہی نے زیتون کے پتوں سے ستر عورتین کیا، اپنے بدن کو چھپایا۔ اب عزیزان محترم یہاں ٹھہر کر پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، 3 لفظ عربی میں ہیں، مکان، مکین، صاحب مکان۔ مکان جگہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں، مکین جو اس میں رہتے ہیں جز وقتی کرایہ دار، اور صاحب مکان جو مالک مکان ہو۔ دستور کیا ہے کہ جو مالک مکان ہوتا ہے وہ اس کو حق ہوتا ہے، اپنی چیز ہے، ادھر سے دروازہ نکالے، ادھر سے دروازہ نکالے، ادھر کی کھڑکی ادھر لے جائے، وہاں کی کھڑکی ادھر پہنچا دے۔ کب؟ جب مالک مکان ہے۔ لیکن جو کرایہ دار ہوتا ہے کہ کرایہ دار کو اختیار ہے بھی کوئی آدمی حیدر بھائی کا یہ مکان کرائے پہ لے اور وہ معلوم ہے وہاں کی جگہ دروازہ یہاں نکالنے لگ جائے تو حیدر بھائی نکالنے دیں گے؟ نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ اور کرایہ دار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نکال سکے، تو معلوم ہوا کہ کرایہ دار کے اختیارات محدود ہوتے ہیں۔ بھئی اگر یہاں پنکھا لگا ہوا ہے، کرایہ دار جب آیا تھا تو اسے پنکھا لگا ہوا مکان دیا گیا، جب جانے لگے گا تو کیا یہاں کا پنکھا لے آ سکتا ہے؟ نہیں لے آ سکتا، بھئی اس کا ہے نہیں۔ لیکن اگر حیدر بھائی یہاں درگاہ میں رہتے ہیں اس وقت، یہ معلوم ہوا کہ یہاں سے کازمین میں کوئی مکان لیں، وہاں جا کے اس پنکھے کو لگانا چاہیں تو کوئی روک سکتا ہے؟
کوئی نہیں روکے گا، ان کا پنکھا ہے، ان کا مکان ہے، چاہے یہاں استعمال کریں چاہے اس مکان میں لے جا کے لگائیں۔ توجہ ہے تو معلوم ہوا کہ جو مالک مکان ہوتا ہے اس کے اختیارات الگ ہوتے ہیں۔ بہت توجہ زانے محترم، آدم کو جب جنت سے نکالا گیا لباس جنت اتروا لیا گیا، کیوں؟ کیونکہ مالک جنت نہ تھے، مکین جنت تھے، اور حسین مالک جنت تھے، مدینے میں رہ کر عید کے موقع پہ آسمان سے کپڑے منگوا لیے اور بتا دیا کہ ہم مالک جنت ہیں، ہم جنت کے کپڑے چاہیں یہاں پہنے چاہیں وہاں پہنے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، اب آدم کو جب جنت سے نکالا گیا، ویسے ہی آدم کو الگ اور حوا کو الگ کر دیا گیا۔ جو جغرافیہ ہے موجودہ، ایک کو جدے میں اور ایک کو سری لنکا میں اتارا گیا، اور دونوں تڑپ رہے، رو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہزاروں سال تک دونوں روتے رہے، اور اس کے بعد پھر ایک منزل ایسی آئی کہ جب ہمیں ترس آ گیا کہ بہت رو رہے ہیں، وہ ہائے حوا پکار رہے ہیں اور وہ ہائے آدم، دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، دونوں رو رہے ہیں، دونوں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ انہیں جا کے تہذیب دعا سکھاؤ۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، بس گفتگو تمام ہو گئی۔ انہیں جا کر تہذیب دعا سکھاؤ۔ دیکھیے گفتگو ابھی وہیں ہے تعزیے پر، میں اس سے ایک قدم بھی الگ نہیں ہوا ہوں، ایک لفظ بھی میرا تعزیے سے باہر نہیں جا رہا ہے، وہیں پھر لے کے آ رہا ہوں آپ کو۔ توجہ رہے، کیا کہا کہ جاؤ انہیں جا کر کے تہذیب دعا سکھاؤ۔ کسے؟ آدم کو۔ کون سکھائے؟ جبرائیل امین۔ اب ٹھہریں تو اجازت دیں ایک جملہ کہوں میں، توجہ چاہتا ہوں کہ جبرائیل اسے کہتے ہیں جو آدم کو تہذیب دعا سکھائے۔ بھئی توجہ جاگ کے سنیے گا نوجوانوں، جبرائیل اسے کہتے ہیں جو آدم کو تہذیب دعا سکھائے، اور جو جبرائیل کو تہذیب بندگی سکھائے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ آ گئے، کہا جبرائیل کہو کیسے آئے؟ کہ تہذیب دعا سکھانے کے لیے۔ کہ سکھاؤ جلدی، میں تو بے چین ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے۔ آدم جب کہتے ہیں بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، جبرائیل کہتے ہیں جو کلمات میں دہراتا جاؤں ویسے ہی دہراتے جاؤ۔ یہ مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں، یہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے تفسیر در منصور میں کہ آدم کو جبرائیل نے کچھ جملے سکھائے، وہ جملے جبرائیل کے دہرائے آدم نے، اور توبہ قبول ہو گئی۔ وہ جملے کیا تھے؟ جبرائیل نے کہا کہ کہو اللہم بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ کہے میرے پروردگار تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، ان پنجتن پاک کے صدقے میں میری توبہ کو قبول فرما۔ ادھر دعا مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ اب جو آنکھیں کھولی آدم نے تو کیا دیکھا کہ حوا سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ دعا قبول ہو گئی۔ کس کی دعا قبول ہوئی؟ آدم کی دعا۔ آدم کون ہے؟ ابو البشر۔ ابو البشر یعنی سارے انسانوں کے باپ۔ ہمارے بھی باپ آدم ہیں، اور جو حسین ابن علی کا انکار کرتے ہیں، جو عزاداری پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے باپ بھی آدم ہیں۔ وہ اولاد آدم ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جب تمہارے باپ آدم کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہ ہوئی تو تمہاری توبہ کیا قبول ہوگی؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ پروردگار عالم حسین ابن علی کے صدقے میں تمام حاضرین کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور پروردگار کسی کو مقروض نہ رکھے اور کوئی پریشان حال نہ رہے۔ حسین ابن علی کے صدقے میں سب کی مشکلات آسان ہوں، جو مریض ہیں ان کو شفا ملے۔ لیکن عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے انبیاء کی دعائیں قبول ہوئیں، لیکن یہی حسین ہیں کہ ایک بچی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے جناب سکینہ کی شہادت تھی، تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسی حوالے سے چند جملے عرض کروں اور مجلس کو تمام کر دوں۔ جناب سکینہ کے بارے میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس حد تک محبت کرتے تھے کہ امام فرماتے تھے کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا۔
سکینہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ سکینہ گھر میں نہ ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. سکینہ کے بغیر زندگی نامکمل ہے. اور عزاداران مظلوم کربلا راوی کہتا ہے کہ وہی حسین ہیں. 10ویں محرم ہے. 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں. اور جب 71 لاشیں اٹھا چکے تو حسین ابن علی اب آتے ہیں قتل گاہ سے خیمہ گاہ کی طرف اور بیویوں سے اذن لیتے ہیں مقتل میں جانے کے لیے. جب آئے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین بار بار خیمے میں جاتے تھے, بار بار خیمے سے باہر آتے تھے. جیسے ہی خیمے سے باہر آتے تھے تو ایک بچی ابا کا دامن پکڑ کے, بابا کو دامن کو پکڑ کے خیمے میں اندر لے جاتی تھی. کبھی حسین آتے تھے, کبھی حسین جاتے تھے. میر انیس علی اللہ مقامہ نے کہا کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے, شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے. عزاداروں اس طرح بچوں نے رو رو کے امام کو رخصت کیا ہے. امام ذوالجناح پہ آئے, ذوالجناح پہ بیٹھے اور ذوالجناح پہ بیٹھنے کے بعد ذوالجناح کو مہمیز کرتے ہیں مگر ذوالجناح ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا. کہتے ہیں اسب باوفا میرا اکبر مارا گیا, اسب باوفا میرا عباس دریا کے کنارے بازو کو ڈھا کے سو گیا. اے ذوالجناح میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اے ذوالجناح میرے اون محمد مجھ سے جدا ہو گئے. اے ذوالجناح حبیب نہ رہے, زہیر نہ رہے, سعید نہ رہے, مسلم ابن اوحجہ نہ رہے. اے ذوالجناح بس آخری زحمت ہے, مجھے مقتل تک پہنچا دے. اب روایت کے فقرے ہیں. ایک مرتبہ ذوالجلال نے اپنی گردن سے اشارہ کیا. امام نے دیکھا کہ ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی 4 برس کی بچی فریاد کر رہی تھی, اے میرے بابا کے ذوالجناح, ارے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کر جا. اس لیے کہ جو مقتل میں گیا پلٹ کر واپس نہیں آیا. عزاداران مظلوم کربلا راوی کہتا ہے امام ذوالجناح سے زمین پہ آئے, زمین پہ بیٹھ گئے, سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا, گفتگو شروع کی, باتیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سکینہ اب مجھے اجازت دو کہ میں مقتل جاؤں. عزاداروں مجلس تمام ہو گئی. چند جملے اور کہا, اے میری بیٹی مجھے اجازت دیجئے کہ میں مقتل میں جاؤں. اور اس کے بعد کہتے ہیں امام کے سکینہ اگر میں مقتل میں جاؤں تو شاید کوئی پانی کی سبیل کر سکوں. میری بچی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے پانی لا سکوں. روایت کے فقرے ہیں کہ گود میں بیٹھی ہوئی سکینہ کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہونے کے بعد چھوٹی بچی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بابا کے دونوں شانوں پر ہاتھوں سے زور ڈال کر کہا, بابا بابا اب تو میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. امام کہتے سکینہ بیٹا جانے تو دیر ہو رہی ہے مقتل میں جانے کے لیے, ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی سبیل ہو اور ہم آپ کے لیے پانی لے کر آئیں. کہ بابا اب نہیں جانے دوں گی. ارے یہی جملہ کہہ کر تو چچا عباس گئے تھے کہ سکینہ پانی کی سبیل کے لیے جا رہے ہیں, بیٹا ممکن ہے کہ پانی لا سکیں. بابا چچا عباس ابھی تک نہ آئے. تو اے میرے بابا میں آپ کو کیسے اجازت دوں. سکینہ مجھے اجازت دو, بیٹا مقتل میں جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے, نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. بابا کہا اچھا بابا ایک وعدہ کر لیجئے, آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں. بابا پھر مجھ سے وعدہ کیجئے جب میں مقتل میں آؤں گی تو میری آواز پہ لبیک کہیں گے. امام نے فرمایا سکینہ جب تم مقتل میں آؤ گی میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری آواز پہ لبیک کہوں گا, مگر اے میری شہزادی, اے میری بچی اب مجھے جانے دو مقتل میں, مجھے دیر ہو رہی ہے. سکینہ سے امام رخصت ہوئے, مقتل میں چلے گئے. اب عزاداران مظلوم کربلا جو وعدہ کیا تھا سکینہ سے کہ جب مقتل میں آؤ گی تمہاری آواز پہ لبیک کہوں گا, وہ وقت آیا. شام غریبہ آ گئی, رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے, کربلا کے بن میں ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. ایک 4 برس کی بچی ہے جو آوازیں بلند کر رہی ہے, یا بتا یا بتا, اے میرے بابا کہاں ہو, اے میرے بابا کہاں ہو, اے نہ بتا, اے نہ بتا. بابا آپ نے وعدہ کیا تھا میری آواز پہ لبیک کہیں گے. عزادارو سکینہ مقتل میں پکار رہی تھی. ایک جس میں سر بریدہ سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیہ, اے سکینہ بابا کی آغوش میں آ جا.
سکینہ بابا کے سینے پہ سر رکھ کر فریاد کر رہی تھی. بابا خیمے جلا دیے گئے، چادریں چھین لی گئیں، رخساروں پہ تماچے مارے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. ماتم حسین.